أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. ترجمہ. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا نہایت رحیم ہے۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا فرمایا اور تمہیں بڑی بڑی قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ لب پر نعت
نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جاگے، اور کسی کو کیوں دیکھے، اور کسی جانب کیوں جاگے، اور کسی کو کیوں دیکھے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی، دکھ کی دھوپ پکڑی تو کیا، فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی، دکھ کی دھوپ پکڑی تو کیا، ہم پر ان کے فضل کا سایہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ہم پر ان کے فضل کا سایہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو ہر دشمن دی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنے نبی سے اپنا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میں عمران عباس اور جویریہ سعود میرے ساتھ ہیں۔ ہم عہد رمضان کی ایک اور ٹرانسمیشن، ایک اور دن، ایک اور عہد لے کر آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر پیش خدمت ہیں۔ 8واں روزہ ہے۔ عشرہ رحمت تیزی سے ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو سمیٹے، رحمت کی برکھا برسائے، تیزی سے گزر رہا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اس باران رحمت کے ایک ایک قطرے سے ہم فیض اٹھائیں، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ رمضان، یہ ماہ مبارک قرآن پاک کا مہینہ ہے۔ جی ہاں، اسی مہینے میں قرآن پاک کا نزول ہوا، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ سال میں ایک بار قرآن پاک ختم کرنا قرآن پاک کا بندے پر حق ہے۔ بے شک، بالکل صحیح۔ جس طرح کہ ہم کوئی مشین خریدتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں ایک
گائیڈ بک ملتی ہے اسی طرح انسان کی جو گائیڈ بک ہے وہ قرآن پاک ہے. بے شک. جس طرح ایک ڈاکٹر کتابیں پڑھ کے صرف کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر نہیں بن سکتا بلکہ اس کو پریکٹیکلز کرنے ہوتے ہیں. جس طرح ایک وکیل صرف کتابیں پڑھ کے وکیل نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ کیسز نہ لڑے, جب تک کہ وہ پریکٹیکل میں نہ لائے وہ چیز. بالکل اسی طرح قرآن پاک ختم کرنے کے بعد اگر ہم اس پہ عمل نہ کریں تو پھر ہم کس بات کے مسلمان ہیں. لکھنے والے نے بڑا خوب لکھا, تاکوں پہ سجایا جاتا ہے آنکھوں سے لگایا جاتا ہے, تاکوں پہ سجایا جاتا ہے آنکھوں سے لگایا جاتا ہے, تعویذ بنایا جاتا ہے دھو دھو کے پلایا جاتا ہے. جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے, پھر عطر کی بارش ہوتی ہے خوشبو میں بسایا جاتا ہے. بچوں کو بتایا جاتا ہے اور حفظ کرایا جاتا ہے, اس طرح پڑھایا جاتا ہے اس طرح سکھایا جاتا ہے. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے پھر اس کی ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہے. دل نور سے خالی رہتے ہیں آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں, کہنے کو یہ ہر ایک محفل میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہے. کس بزم میں اس کو بار نہیں کہ کس عرس میں اس کی دھوم نہیں, ہم بات تو اس کی کرتے ہیں اعمال پر اس سے خالی ہیں, ہم بات تو اس کی کرتے ہیں اعمال پر اس سے خالی ہیں. قرآن کو پڑھنا سیکھ لیا قرآن پہ چلنا بھی سیکھو, قرآن کو پڑھنا سیکھ لیا قرآن پہ چلنا بھی سیکھو. فرمان خدا کا ہے قرآن کردار نبی کا ہے قرآن, فرمان خدا کا ہے قرآن کردار نبی کا ہے قرآن. نجات کا نسخہ ہے قرآن جنت کا رستہ ہے قرآن. تو ہم اگر اس پر چلیں گے نہیں تو ہم کیسے اس جنت کو پائیں گے؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے, آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا, ہم سب کو پتہ ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی جو وحی تھی وہ غار حرا پہ نازل ہوئی اور ہم بڑے شوق سے سیڑھیاں چڑھ کے اوپر غار حرا دیکھنے جاتے ہیں. ہمیں یہ سب کرنے کا تو شوق ہے لیکن کیا ہم اس چیز پر عمل کر رہے ہیں جس چیز کا آغاز اس غار حرا سے ہوا جو پہلی وحی وہاں نازل ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اقرا بسم ربک الذی خلق, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد کچھ عرصے تک ان پہ دوبارہ وحی نازل نہیں ہوئی اور وہ اتنے غمگین ہوئے کہ اللہ پاک مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے, مجھ پر وحی کیوں نہیں نازل ہو رہی. اور ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے پاس پورا قرآن پاک موجود ہے اور ہم کھول کے دیکھتے ہی نہیں کہ اللہ پاک ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں, نبی پاک کی سنت ہم سے کیا کہنا چاہ رہی ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم قرآن پاک جتنا پڑھتے ہیں اتنا اس پہ عمل بھی کرنے کی کوشش کریں. بس آج کا ہمارا یہی عہد ہے کہ قرآن پاک پڑھیں تو اس پر عمل بھی کریں اور اس پہ غور و فکر کریں. قرآن میں ہی آیا ہے کہ غور و فکر کرو اور واقعی غور و فکر کرنی چاہیے. آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کے باقاعدہ آغاز کی طرف. ہمارے ساتھ اسد الحق, اسد ایوب اور قادر صاحب موجود ہیں. آج پروگرام کے آغاز میں سورہ حجرات کی تلاوت کی گئی اور اس آیت میں خاص طور پہ ذکر کیا گیا کہ قوم اور نسل اور ہمارا جو ایک سٹیٹس ہوتا ہے کہ ہم فلانی نسل سے تعلق رکھتے ہیں یا ہماری ڈائنسٹی وہ ہے, اس پہ فخر کرنے سے زیادہ اللہ کے نزدیک باعزت اور معتبر اور زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو. انفارچونیٹلی یہ اور دیگر مذاہب میں تو ہم دیکھتے تھے لیکن ہمارے ہاں ابھی بھی یہ سلسلہ ہے اور ابھی بھی ہمارے ہاں کیٹیگرائز کرتے ہیں لوگوں کو کہ اچھا میرا تعلق اس نسل سے ہے یا میں وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. کیا بات ہے. تو وہ والی بات کہ ہمارے ہاں ابھی تک یہ چیز پریویل کرتی ہے کہ ہم اپنے ڈائناسٹی پہ زیادہ فخر کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی نسلوں پہ اور اپنی قومیت پہ زیادہ فخر کر رہے ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ظہور ہوا, آپ کے ظہور کے بعد اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ کو رحمت بنا کے مبعوث فرمایا تو ہم نے دیکھا کہ جہاں پر ایک طرف بدامنی کی فضا تھی, لوگ قتل و غارت گری کا شکار تھے, خون ریزی کا شکار تھے, معمولی باتوں پہ ایک دوسرے جھگڑ رہے تھے, تو آپ نے جہاں پر امن و امان کو فروغ دیا تو اسی طرح وہ چیزیں جو جھگڑے کا باعث بنتی ہیں اور وہ بیسکلی نسلی تفاخر ہے. عربوں کے اندر دیکھا جائے تو آبا اجداد پہ فخر کرنا, اپنے قوم پہ, اپنی نسل پہ, اپنے رنگ پہ, ان کو بڑا ناز تھا اس چیز پہ. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات بیان فرمائی کہ تم اپنے آبا اجداد پہ فخر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی جو ہے بڑائی بزرگی, اس کی شان کبریائی کو جو ہے وہ بیان کرو.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور پہ جو اپنی جو محنت تھی، جو آپ کا مشن تھا، وہ اسی بات کی طرف تھا کہ ہماری اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہمارے ہاں نہ قومیت ہے، نہ عصبیت ہے، نہ تعصبیت ہے، اسی طرح رنگ، نسل، وطن، برادری، قبیلہ، کمیونٹی، کاسٹ، ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، حسب نسب کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک جو اگر اہمیت ہے تو وہ تقوی اور پرہیزگاری کی ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر واضح طور پر ارشاد فرماتے فرمایا کہ یا ایھا الناس ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، تمہارا رب بھی ایک ہی ہے اور تمہارے جو باپ تھے حضرت آدم علیہ السلام وہ بھی ایک تھے۔ اور پھر آپ نے واضح طور پہ فرمایا کہ لا فضل لعربین علی عجمین ولا لعجمین علی عربین، کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، اور اسی طرح فرمایا کہ ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر، کسی جو ہے وہ گورے کو کالے پر اور کالے کو جو ہے گورے پر فوقیت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی، سوائے تقوی کے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موقع پر ایک ارشاد فرمایا، آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر یوم النحر کے دن آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان دماءکم اموالکم اعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا، کہ دیکھو تمہارے آپس میں ایک دوسرے کے جو خون ہے، تمہاری جو جانیں ہیں، اسی طرح تمہارے جو اموال ہیں، اسی طرح تمہاری جو آبرو عزت ہے، تو اس کی جو پامالی ہے وہ فرمایا بالکل اس طرح حرام ہے کہ جس طرح آج حرمت والا دن ہے اور جس طرح آج یہ حرمت والا شہر ہے اور یہ حرمت والے مہینے میں ہم یہاں پر جمع ہیں۔ چونکہ اگر ہم بات کرتے ہیں ذوالحجہ کا جو مہینہ ہے وہ بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو حرمت والا مہینہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام ذات پات کے جو ہے فرق کو مٹا دیا۔ ایک آخری حدیث میں صرف اس حوالے سے کوٹ کروں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اموالکم، تمہارے چہروں، تمہاری اپیرنس کو نہیں دیکھتا ہے، نہ تمہارے اموال کو، تمہاری دولت کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم اعمالکم، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے، اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، دیکھتے رہیے گا حیدر رمضان۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر ہی اے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب،
نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، جو دل سے ہے مائل پیمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر، جو دل سے ہے مائل پیمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر، کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام اور بہت خوبصورت آواز اور بہت خوبصورت جذبات جو ہیں۔ اللہ پاک سب کی جو ہے نا یہ دلی خواہش پوری کرے۔ ام حبیبہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آ چکی ہیں یہاں پر، اور ہم ان سے بھی کچھ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کچھ سوال ادھورا رہ گیا تھا، اس کا جواب ہم جی بالکل، آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا تھا کہ اگر ہم دیگر مذاہب کے حوالے سے ہم بات کرتے تو اور بات ہے، لیکن ہمارے خود رسول عربی نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی واضح تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ تو اصل ساری بات یہ کہ جس طرح ہم نے خود انٹرو میں بات کی کہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے، یہ تو قرآن کے قریب آتے نہیں ہیں، قرآن پڑھتے نہیں ہیں، اگر قرآن پڑھتے ہیں تو سمجھ کے نہیں پڑھتے، ساری بات یہ۔ اسی طرح نبی قسم کی احادیث سے واقفیت نہیں ہے۔ تو ساری بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں قومیت، یا اسی طرح تعصب یا عصبیت، یہ کہتے کسے ہیں؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے، اصل میں قومیت عصبیت کہتے ہیں کہ اپنی قوم، اپنے وطن، اپنے قبیلے، اپنی برادری، اپنی ذات کو جو ہے وہ دوسروں سے افضل برتر سمجھنا، اور حق ناحق پر چاہے وہ ظالم و مظلوم ہو ہر حال میں ان کی مدد کرنا، ہر حال میں ان کی حمایت کرنا۔ تو یہ طریقہ غلط ہے۔ اگر حق پر ہیں تو ضرور ان کی حمایت کی جائے اور ان کا ساتھ دیا جائے، لیکن اگر وہ حق پر نہیں ہے، باطل پر ہیں، تو الگ رہا جائے اور ان کے خلاف آواز اٹھائی جائے، ان کو سمجھایا جائے۔ تو کیا یہ چیز ہے۔ ہمیں اس بات کا کوئی ایج نہیں ملے گا کہ کوئی کس نسب سے تعلق رکھتا ہے، یا ہمیں ہمارے خون میں جو ہے وہ کوئی پاک خون ہے، یا ہمارا جو ہے وہ ہمارا سلسلہ جو ہے کسی بہت بڑے سلسلے سے جا کے ملتا ہے، اس کا کوئی نہیں، اس کا بالکل اس کا کوئی نہیں ہے سوائے تقوی اور آپ کے اعمال۔ بالکل بالکل۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس دور میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک موقع تھا کہ جب جو ہے وہ ایک مہاجر اور ایک انصاری وہ آپس میں ایک بات پہ جھگڑ پڑے۔ تو اس موقع پر اصل میں ہوا یہ تھا کہ مہاجر نے ایک انصاری کے ساتھ ایک معاملہ کیا تھا، اور جس میں اپنی طرف سے ایک طرح سے زیادتی کا پہلو پایا جا رہا تھا۔ تو انصاری نے کیا کیا، اپنی جماعت کو دعوت دیتے ہوئے کہا کہ اے جماعت انصار، آ جاؤ میری مدد کے لیے۔ اچھا، جب انصاری نے اپنی جماعت کو بلایا تو یہاں سے جو ہے وہ مہاجر نے بولا کہ اے جماعت مہاجرین، تو میری مدد کے لیے آ جاؤ۔ تو یہ نعرہ لگا۔ اچھا، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا بدع الجاہلیہ وانا بین ظہورکم، کہ یہ تم جاہلیت کا نعرہ لگا رہے ہو، کہ جب وہ اپنی قوم پرستی کرتے تھے اور اپنی قوموں پر فخر کرتے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف صف آرا کر دیتے تھے اور جو ہے لڑنے پر آمادہ ہو جاتے تھے، حالانکہ میں بھی تمہارے درمیان موجود ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دعوھا فإنھا منتنہ، تو یہ انتہائی بدبودار نعرہ ہے جو وطن پرستی کا یا قومیت پرستی کا لگایا گیا ہے۔ فرمایا اس کو چھوڑ دو،
تو آئندہ اس طرح کے نعرے مت لگاؤ. مثال حضرت بلال کی ہے کہ جن کا تعلق حبش سے تھا, بالکل, اور انہوں نے ایک دن اذان نہیں دی تھی تو صبح نہیں ہوئی تھی, صرف اس لیے کہ عاشق رسول تھے, اور ان کا تعلق حالانکہ تاخیر ہو گئی تھی. لیکن آپ دیکھیں ہمارے سروں کے تاج ہیں, ہمارے کوئی ریسزم بھی نہیں ہے. اگر ہم یورپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, چونکہ اصل میں دو چیزیں آ جاتی ہیں. ایک ہوتا ہے سپریورٹی کے حوالے سے کہ بھئی ہم سب سے برتر ہیں, اور دوسرا یہ کہ سپرمیسی, کہ بھئی ہماری زیادہ داری قائم رہے, ہمارے سے کوئی آگے نہ بڑھے. تو ویسٹ کا کلچر ہے کہ آپ پیرس کے نئے ہیں, آپ بالکل. اور اسلام کی خصوصیت اسلام میں یہ نہیں ہے, اس میں رنگ نسل کی کوئی بات ہی نہیں ہے. اب ایون وہاں پر جو ہے وہ صاف لکھا ہوتا ہے, بعض جگہ آج بھی لکھا ہوتا ہے کہ بلیکس اینڈ ڈاگز آر ناٹ الاؤڈ, یا نو ڈاگز اینڈ نو بلیکس, ٹھیک ہے, جبکہ اسلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اسی طرح ہم ہندو مت کے حوالے سے بات کرتے ہیں, وہاں بھی جو ذات پات کا نظام ہے, اپر کلاس لوئر کلاس, یہ ساری چیزیں. اور اسلام کی تعلیمات کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ جو ہے وہاں پر ریفارمز آئیں, جو بدھزم یا اسی طرح ہم بات کرتے ہیں جینزم یا اسی طرح سکھزم انٹروڈیوس ہوئے, وہ یہی تھا کہ برہمن کی جو سپرمیسی ان کو چیلنج کیا گیا. انہوں نے جو ہے وہ سوسائٹی کو ذات پات میں تقسیم کر دیا تھا. انہوں نے کہا نہیں, سب انسان ایکول ہیں, جس طرح اسلام کی جو تعلیمات ہیں. تو یہ ہے ساری بات. اور اسی حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں, جیسے علامہ اقبال نے ایک موقع پر کہا کہ یہی مقصود فطرت, یہی رمز مسلمانی, اخوت کی جہانگیری, محبت کی فراوانی, بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, نہ ترانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی. تو یہ ہے بنیادی طور پہ ہماری پہچان. تو اس کو جو ہے وہ فروغ دینے کی ضرورت ہے. توران کون سے علاقے کا, توران کس علاقے کو کہتے ہیں, تورانی جو ہوتے ہیں وہ کون؟ ہاں, یہ بیسیکلی اگر ہم بات کرتے ہیں یہ مڈل ایسٹ کے علاقے, یا اسی طرح جو ہے اگر ہم بات کرتے ہیں جیسے ایران افغانستان جو اس طرف کے علاقے تھے, اس نسبت سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ان علاقوں کو اس میں شامل کیا گیا. تو یہ تین قومیتی مثال کے طور پہ ایرانی, افغانی اور توران کے, جس میں ہم بات کریں ترکستان کے بھی لوگ ہیں اور دیگر جو قومیت کے بھی لوگ ہیں وہ آ جاتے ہیں بنیادی طور پہ. جی, تو کتنا خوبصورت پیغام ہے اسلام کا کہ رنگ, نسل, قوم, کسی کو کسی میں برتری نہیں ہے. صرف ایک چیز ہے جس پہ آپ برتری اپنے آپ کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ چاہیں کہ آپ اس سے برتر ہو جائیں, اور وہ ہے آپ کے اعمال. جو زیادہ پرہیزگار, جو زیادہ متقی ہوگا روز حشر, وہی زیادہ برتر اور زیادہ افضل ہوگا. اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا کہ آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے, کس نسل سے ہے, کس قوم سے ہے. چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف, واپس آئیں گے. دیکھتے رہیے عہد رمضان, ایکسپریس انٹرٹینمنٹ, ایکسپریس نیوز پر, میرے اور میری ٹیم کے ساتھ. عہد رمضان میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. اور ہمارے پاس یہاں آپ سب جانتے ہیں کہ ایک ایسی خوبصورت شخصیت موجود ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہے. بالکل, یہ ہمارے پاس ایکسکلوسیو ہیں, ام حبیبہ صاحبہ, جن کو ہم نے خاص طور پہ پردیس سے بلایا ہے تاکہ ہمارے دیس میں یہ رونقیں بکھیر سکیں, ہمارے دیس میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت جو ہے وہ اپنی آواز سے جو ہے ہم سب کو کیا کہنا چاہیے, فیضیاب کریں. آپ کیا سنا رہی ہیں آپ آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جویریہ اور عمران عباس کی بہت مشکور اور ممنون ہوں کہ روزانہ ہی ویلکم کرتے ہیں مجھے, حالانکہ ایک باری کافی تھا میرے لیے, لیکن آپ کی محبت ہے. تھینک یو سو مچ. خانہ کعبہ کا منظر دیکھنے کے بعد جو کیفیات ہوتی ہیں وہ پیش کرتی ہوں. میری بھی ہوئی تھی اور جو لوگ گئے ہیں ان کی بھی ہوئی ہوں گی. میری دعا ہے کہ جو لوگ نہیں گئے وہ بھی جائیں, آمین, آمین. اور یہ کیفیات محسوس کر کے واپس آئیں. پیش کرتی ہوں خانہ کعبہ کا منظر. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, کیا چیز ہے دنیا بھول گیا, یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے, دل ذوق تماشا بھول گیا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, پھر روح کو اذن رقص ملا, خوابیدہ جنوں بیدار ہوا, پھر روح کو اذن رقص ملا, خواب
تلووں کا تقاضا یاد رہا، نظروں کا تقاضا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سودا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا، دعا کو ہاتھ اٹھے، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار تمنا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے، باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے، کیا مانگ لیا کیا بھول گیا، باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے، کیا مانگ لیا کیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، سبحان اللہ، بہت خوبصورت یہ حمد ہے، اور واقعی ایک ایک لفظ جو ہے وہ حقیقت، مجھے لگتا ہے ہر انسان کے ساتھ یہی ہوتا ہوگا کہ ہم لوگ سوچ کے جاتے ہیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں اکثر کہ جی جیسی پہلی نظر پڑے آپ جو دعا مانگے وہ قبول ہو جاتی ہے، اور واقعی جب پہلی نظر پڑتی ہے جو لوگ پہلی دفعہ جاتے ہیں تو کچھ یاد نہیں رہتا کہ آپا کوئی ایسی حسرت ہے دل میں جو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک رہ گئی اور پوری نہیں ہوئی؟ ایک میرے دل میں حسرت تھی برسوں سے کہ میں ساری دنیا پہ پڑھتی ہوں اور روضہ رسول پر جا کر کبھی میں پڑھوں یا دور یا جو بھی ان کے طور طریقے ہیں وہاں کے حساب سے. تو میں 2 سال پہلے جو عمرہ کیا میں نے 6 عمرے کی ہیں اور 1 حج کیا ہے اپنی زندگی میں. تو
تو روضہ رسول پر جا کے میں نے سلام عرض کیا، یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کے مدینہ میں میلاد نہیں ہوتے؟ میں تو ہر جگہ پڑھتی ہوں۔ یہ کہہ کے میں واپس آئی، اور رات کو جب میں گنبد خضرا کے سامنے سلام پڑھ رہی تھی تو ایک صاحبہ میرے پاس آ کے رکی، اور انہوں نے ملین لوگوں میں انہوں نے آ کے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی آپ ام حبیبہ ہیں؟ میں نے کہا جی۔ کہنے لگی محفل کا انتظام ہو گیا ہے، کل 8:30 بجے تیار رہیے گا۔ واہ واہ۔ سبحان اللہ۔ تو وہاں جو کچھ میں نے پڑھا، میری 40 برس کی نعت خوانی ایک طرف اور وہ رات ایک طرف، جو میں نے گنبد خضرا سے چند منٹ کے فاصلے پہ میری محفل ہوئی، اور میں نے وہاں جو کچھ پڑھا وہ میں کبھی آپ کو سناؤں گی، میں وہ ایک الگ چیز ہے۔ سبحان واقعی اللہ۔ وہ تو تو وہاں یہ ویسے ایک چیز ہے کہ جب وہاں جاتے ہیں تو کوئی بھی آپ کی خواہش ہوتی ہے نا، وہ پوری ضرور ہوتی ہے۔ بغیر قبولیت کے واپسی ہوتی ہی نہیں ہے، گھر پہنچتے ہیں اس سے پہلے ہی دوائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ بالکل بالکل۔ اللہ تعالیٰ سب کو منگتے جانے خالی نصیب ہو۔ ہاتھ نہ لوٹیں، ایسی ملی سوغات نہ پوچھ، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے۔ کیا بات یہ ان تو کی کرم کرم ہے کی بات ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ۔ اسی طرح محفل لگی رہے گی یہاں بھی اور جگہوں پر بھی، اور ہم نہیں ہوں گے تب بھی یہ محفلیں جاری رہیں گی تابت تک، حشر تک، اور حشر کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی۔ چھوٹا سا ایک بریک سے واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا عہد رمضان۔ جی جناب، ویلکم بیک۔ عہد رمضان میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید آپ کو، اور اب وہ وقت آ گیا ہے جب ہم اپنے سوالوں کے جوابات چاہتے ہیں ان بچوں سے صحیح کہا آپ نے، بچوں سے ہمارے حساب سے کچھ تو بچے ہیں، کچھ ہماری عمر کے ہیں، زبیریہ ہیں، تو ہم ان اسٹوڈنٹ سے سوالات کے جواب چاہتے ہیں جو کہ مختلف انسٹیٹیوشن سے اور مختلف اداروں سے پاکستان کے آئے ہیں اور یہاں اپنی قابلیت کے جوہر دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ جناب، ٹیم اے میں ہیں جی ماریا بیگ اور زرغام بیگ۔ یار یہ آپ کالج سے ہیں کہ اسکول سے ہیں؟ کالج سے۔ اچھا چلیں مان لیتے ہیں۔ ٹیم بی مبشر علی اور حماد افضل NED یونیورسٹی سے، اور ٹیم سی میں ہیں روبینہ پروین اور احسن احمد دادا بھائی کالج کراچی سے۔ جی، اور ثواب بھی جواب بھی میں پہلا راؤنڈ آپ سب کو پتہ ہے ہمارا کہ 1 منٹ میں ہم جتنے سوال کرتے ہیں اس کا جواب آپ کو دینے ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس 1 ہی منٹ ہوگا اور ہمارے پاس جو سوال ہے ان تمام سوال کے جواب آپ کو دینے ہوں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ٹیم اے۔ ٹیم اے سے میرا پہلا سوال ہے، ریڈی؟ جی۔ اداس کیوں ہیں؟ تو پہلے تو یہ بتائیں آپ۔ نہیں اداس تو نہیں ہے۔ نہیں آپ اداس ہیں؟ یہ جواب یاد کرنا ہے۔ ماریا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ماریا کچھ اداس لگ رہی ہیں، خیریت؟ نہیں؟ اچھا خوش ہو جائیں، مسکرائیں، چیئر اپ۔ جناب، سورہ بقرہ کے علاوہ کون سی سورہ ہے جو 3 پاروں پر مشتمل ہے؟ سورہ نساء۔ سورہ نساء، جواب درست۔ تالیاں یہاں کم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم میں یہ لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد کتنی مرتبہ آیا؟ 4 مرتبہ۔ 4 مرتبہ، جواب درست۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت کون سی متبرک جگہ پر ہے؟ مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ، سوق اللیل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پھوپھی کا نام بتائیے جو غزوہ احد میں ان کے ساتھ تھی۔ حضرت صفیہ۔ حضرت صفیہ، جواب درست۔ اس ہستی کا نام بتائیے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارث کہا۔ حضرت زید بن حارثہ۔ حضرت زید بن حارثہ، جواب درست۔ بھائی ماشاءاللہ، 1 منٹ پورا بھی نہیں ہوا اور سارے سوالوں کے جواب سارے دیے، اور انہوں نے، اور مطلب ہم جو سمجھ رہے تھے، ہم انڈر اسٹیمیٹ کر رہے تھے آپ کو، آپ کی لکس کی وجہ سے، آپ کی ایج کی وجہ سے، آپ کی، بٹ ماشاءاللہ۔ اچھا جی، ٹیم بی، آپ سے پہلے سوال ہے، کس سورت کی پہلی آیت میں سورج کی قسم کھائی گئی ہے؟ سورہ 3۔ سورج کی قسم کھائی گئی ہے۔ سورہ دوحہ۔ سورہ شمس۔ جواب درست ہے۔ بر صغیر میں سب سے پہلے قرآن مجید کا مکمل ترجمہ کون سی زبان میں ہوا؟ ریپیٹ۔ بر صغیر میں سب سے پہلے قرآن مجید کا مکمل ترجمہ کس زبان میں ہوا؟ فارسی۔ جواب درست۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس مہینے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے؟ رمضان۔ شعبان المعظم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کن صاحبزادی کا لقب سید النساء ہے؟ حضرت زینب۔ حضرت فاطمہ الزہرا۔ فتح مکہ کس ماہ میں ہوئی؟
रमज़ान। जवाब दुरुस्त। जी जनाब, अब हम आते हैं टीम सी की तरफ और टीम सी में रुबीना परवीन और एहसन अहमद हमें जवाबात देने के लिए तैयार। जनाब आए, कहाँ गया? एक सेकेंड जी, कुरान हाँ आ गया। रेडी? रेडी। कुरान पाक की किस सूरह में अल्लाह ताला ने कलम की कसम खाई? सूरह माइक के कलम। पास, थोड़ा माइक के पास हो गया जवाब। कुरान मजीद की मक्की सूरतों की तादाद बताइए। मक्की सूरत 70, 80, 87, टाइम कम। 87, जी 87, 87 जवाब दुरुस्त। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने गज़वात में हिस्सा लिया? कितने 13, 27। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहद में अलम किसको इनायत फरमाया था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक। हज़रत मासब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी कितने सालों पर मुहीत है? 5 की जिंदगी 27 साल। 53 साल, 53 ईयर्स। जनाब, स्कोर बोर्ड स्कोर बोर्ड की सूरत हाल बहुत वाज़ेह है, जो कि हमें देखने से पहले ही पता चल गया कि माशाल्लाह टीम ए ने हासिल किए हैं 50, टीम बी ने हासिल किए हैं 30 और टीम सी ने हासिल किए हैं 10। जी, और अब दूसरा राउंड जो कि है छुपे खजाने, यानी कि हम आपको 3 इशारे देंगे, 15 सेकंड में आपने बताना है कि हम किस शख्सियत, किस मुकाम, किस वाक़े का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, तो जी टीम ए सबसे पहले इशारों की मदद से पैगंबर का नाम बताइए। सफ़ीउल्लाह, 960, शजरे ममनुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जवाब दुरुस्त। इशारों की मदद से शख्सियत का नाम बताइए। कशफुल माजूब, तबलीग इस्लाम, लाहौर। हज़रत दाता गंज बख्श, उस्मान अली हजवेरी। जवाब हाँ, जवाब दुरुस्त। हज़रत उस्मान अली हजवेरी। दाता। इशारों को सुनकर इमारत का नाम बताइए। हज़रत सुलेमान, फ़लस्तीन, जिन्नात। इमारत का नाम। बैतुल मक़दस। बैतुल मुक़द्दस, सही बात। बड़ी वेल प्रिपेयर्ड टीम है, माशाल्लाह। क्या बात है भाई, जबरदस्त, मज़ा आ गया। अच्छा जी, छुपे खजाने के इस हिस्से में हम आप सवाल पूछेंगे टीम बी से। इसमें आपने 15 सेकंड का जवाब देना होगा। आपका टाइम शुरू होता है जैसे ही मेरा सवाल ख़त्म होता है। सवाल सबसे पहला है जी कि इशारों की मदद से शख्सियत का नाम बताइए। हबशा, दमिश्क, काबे की छत। हज़रत बिलाल। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इशारों की मदद से शख्सियत का नाम बताइए। बाबाए उर्दू, चंद हम अस्र। मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक, जवाब दुरुस्त। इशारों की मदद से शख्सियत का नाम बताइए। बैरून, किताबुल हिंद, सुल्तान महमूद गजनवी। इन इशारों में ये जवाब दोबारा रिपीट करिए। अलबैरून, किताबुल हिंद, सुल्तान मोहम्मद गजनवी। It was so obvious. अलबैरून, अलबैरूनी। अबू रेहान अलबैरूनी। जी, टीम सी तैयार है। पहला सवाल है, इशारों की मदद से पैगंबर का नाम बताइए। बनी इसराइल, तालूत, लहन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। लहने दाऊदी। इशारों की मदद से शख्सियत का नाम बताइए। फील्ड मार्शल, रिहाना गांव, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। शख्सियत का नाम। रेहाना गांव का नाम? अच्छा, ये तो मेरी जानने वाली का नाम। फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल। थोड़ा सा पीछे से रहना, ज़रा सा। जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान। रेहाना गांव है वैसे है? अच्छा। इशारों की मदद से कौन सा वाक़या जहन में आता है? सुल्तान महमूद गजनवी, 17वां हमला, बुत शिकन। सोमनाथ। जवाब दुरुस्त है, सोमनाथ की फतह। जी, 2 राउंड जो है हमारे मुकम्मल हो चुके हैं और हम स्कोर बोर्ड देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक वक्फा लेंगे। वक्फे से आने के बाद देखते हैं कि कौन टीम आगे है और कौन उसके पीछे और फिर कौन उसके पीछे। तो देखते रहिएगा अहद रमज़ान।
جی واپس آ چکے ہیں اور ہماری تینوں ٹیمیں یہاں پر موجود ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 2 راؤنڈز کے بعد ہمارا اسکور بورڈ کیا ہوا ہے. ثواب بھی جواب بھی میں ٹیم اے نے سی نے حاصل کیے 20, ٹیم بی نے حاصل کیے 50 اور ٹیم اے نے حاصل کیے ہیں 80. بھائی یہ ٹیم اے جو ہے ہمیشہ جیت رہی ہے, کل بھی ٹیم اے جیتی تھی. بس آج سے یہ حصہ میرا ہوا. اچھا جی راؤنڈ 3 شروع کرتے ہیں جو کہ ہے بزر راؤنڈ. اچھی طرح سے سوال سننا ہے اور اس کے بعد آپ نے بزر بجانا ہے, ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بزر, اور جو بزر بجائے گا, جو نام ہم لیں گے وہی ٹیم جواب دے گی. بزر بجا کے فوراً جواب نہیں دینا جب تک کہ ہم آپ کی ٹیم کا نام نہ لیں, ٹھیک ہے؟ کیونکہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ بزر کوئی اور بجاتا ہے, جواب کوئی اور دے دیتا ہے, تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے جی؟ تو آپ سوال کریں. میں شروع کرتا ہوں جی. لیلۃ الجائزہ کسے کہتے ہیں؟ بی. عید الفطر کی چاند رات کی رات کو. نہیں بی. عید الفطر کی رات, رمضان کے بعد جو عید الفطر کی رات. جی جواب ہے عید الفطر کی چاند رات. جواب درست. چاند رات کی تیاری ہے, کیا تیاری ہے؟ کیا تیاری کیا کی آپ نے چاند رات کی؟ اتنی کوئی خاص تیاری ہوتی نہیں ہے ہماری تو. وہ مجھے پتا ہے کیا تیاری ہوتی ہے لڑکوں کی. بائک وائک ہے آپ کے پاس؟ ہاں وہ تو ظاہر بس ہے, میں کراچی میں میرے بائک نہیں ہے. اچھا واٹس ایپ کے بانی کا نام بتائیے. سی. اچھا بجانے کا سوچ رہے ہیں؟ 2 ہیں اس کے. جی ہاں 2 ہیں. ایک ہے جان, ایک ہے جان اور ایک ہے جانی اور ایک ہے جنادن. جان جین کام اور برائن ایکٹن. ان کو جواب تو دینے دیں, پہلے آپ کا نام لیا ہم نے. جواب درست ہے ٹیم بی کا. اتنا ٹائم نہیں ہوتا, بس بجانے کا فوراً جواب دے دیں نا. آپ بجانے کا سوچ رہے ہوتے ہیں, پھر تو دوسرا بھی سوچ سکتا ہے نا. مسجد محبت خان پاکستان کے کس شہر میں واقع ہے؟ جی پشاور. پشاور جواب درست ہے. کس نے بجائی تھی؟ بی. میں دیکھ رہی ہوں. جب میں پڑھوں گی سوال تم دیکھتے رہنا. شبیر دیکھ رہا ہے. شبیر بھائی یاد دلا. عکس خوشبو بکھرنے سے نہ روکے کوئی, اور بکھر جاؤں تو مجھ کو نہ سمیٹے کوئی. کس کا شعر ہے؟ پروین شاکر. پروین شاکر. خوشبو سے پروین شاکر کا ایک دم بڑا پیارا نام. بالکل. کیا کہنا چاہیے کہ پاکستان میں اردو شاعری میں جو خواتین جن کا نام آتا ہے اس میں ڈیفینیٹلی سر فہرست اور ہمیشہ یاد رہیں گی پروین شاکر. کیا بات تھی. یہ بتائیے کہ انسان کے جسم میں کل کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ جی ٹیم اے 206. 206 آپ نے کہا. جواب درست. پاکستان کا قدیم ترین شہر کون سا ہے؟ جی ٹیم اے لاہور. جی ٹیم سی موئنجو داڑو. ملتان. جواب غلط دونوں کا. نیگیٹو مارکنگ ہے. قرآن مجید میں نہیں کٹ رہے ہوتے تو بتا دیتی. قرآن مجید کی آیات کی تعداد بتائیے. ٹیم بی 6666. جواب درست. صحرائے چولستان پاکستان کے کس صوبے میں واقع ہے؟ وہ بجر ان کا بتائیے, آپ بتا دیجیے. چولستان پنجاب میں. پنجاب میں. جواب درست. اچھا میں آج سے سمجھتا تھا کہ چولستان جو ہے وہ ہاں آئی تھنک بارڈر پہ ہے وہ ہے نا, لیکن نہیں بزر بجا کے دیکھیے. منہ سے بجا دیجیے. کسی کا بھی نہیں ہو رہا. آپ لوگ کاروبار نکال یہ اس میں جو ہے نا یہ مجھے لگ رہا ہے کہ کسی کی سازش, بیرونی قوت کی سازش. اچھا جی تو اب آپ دیکھتے رہیے گا. ہاں آپ میں کیسے دیکھوں گا, میں کیا دیکھ, میں کس کی انگلی کہاں جا رہی ہے. ہاتھ اٹھا لیں جس کو جواب آتا ہو. صحیح ہے نا. اچھا جی سب سے پہلی نوبل انعام یافتہ خاتون کون تھیں؟ جی بتائیے. میک کری. کیا دوبارہ بولیے. میک کری. نہیں. سب سے پہلی نوبل انعام یافتہ خاتون. کیوری. جی ہیلن کیلر. کیوری. مادام کیوری. ارے جولی. مجھے کوئی انگریز نام ذہن میں آ جائے. جولی تو ہے بہت کامن نیم ہے. کیوری تو کیا. محمد بن قاسم کس شہر میں پیدا ہوئے؟ جی بتائیے. شہر. ہاں شہر. کس شہر میں پیدا ہوا؟ بس سنبھل کے نام لیجیے. میں سندھ پروونس سمجھ رہی تھی. نہیں یار. محمد بن قاسم کس شہر میں پیدا ہوئے؟ طائف.
نہیں اسی لیے میں نے کہا تھا کسی کہ کو نہیں پتا تھا سنبھل کے ورنہ نا ایک یہ والا ایکسپریشن آتا وہ والا نہیں آیا اس کے بعد اس کا مطلب کسی کو نہیں پتا تھا جی اچھا جی سوال ہے پاکستان کی مشہور آنسو جھیل کون سی وادی میں واقع جی ہے؟ بتائیے وادی کاغان ٹیم بی نے جواب صحیح دیا ہر بالکل خاتون کی آنکھ میں وہ وادی موجود ہے آنسو جھیل آنسو جھیل مگر مچھ کے بھی ہوتے ہیں آپ نے کبھی اپنی بات منوانے کے لیے آنسو جھیل کا استعمال کیا؟ نہیں میں نے ڈنڈوں کا استعمال کیا ڈنڈوں کے زور پر اپنی بات میں ڈنڈا جھیل اچھا ڈنڈا پیر ہندوستان میں چشتی سلسلے کے بانی کون ہے؟ جی بتائیے خواجہ معین الدین چشتی اتنے آسان سوال ہوتے ہیں کچھ تو کہ ان میں صرف کامن سینس کی ضرورت ہوتی ہے یہ آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا جی حال ہی کی بات بتائیے میں اٹھایا تھا خواجہ معین الدین چشتی لیکن انہوں نے یہی تھا جواب دے دیا جواب تو دے دیا تھا جواب درست ہے آپ کا تالیاں بجا دیں ان کی حوصلہ افزائی ہوگی نا تھوڑا سا ان کا دل بڑا ہوگا آپ لوگوں کی تالیاں بجانے سے پاکستان میں یوم فضائیہ اور یوم ختم نبوت کس تاریخ کو منایا جاتا ہے؟ 7 ستمبر 7 ستمبر 7 ستمبر ہاتھ انہوں نے پہلے کھڑا کیا جناب انسان کے جسم کا کون سا آرگن ہے جسے کیمیکل فیکٹری یا کیمیائی فیکٹری کہا جاتا ہے؟ ٹیم اے ہارمونز کون سا آرگن ہے؟ ٹیم بی دل اسٹمک پیٹ اب آخری 1-2 ہی بچ گئے ہیں کیا کہا جواب دے پینکریاس نہیں پینکریاس آڈینس سے جاتے ہیں جی کس نے جواب دیا وہاں سے ہاتھ کھڑا کر کے لیور جگر وہ جو خاتون نے دیا تھا اب ان کو جو ہے جنہوں نے جواب دیا ان کو ہم کرشی کی طرف سے گفٹ ہیمپر دیں گے بالکل ملے گا آپ کو جناب نظام شمسی کا کون سا سیارہ سب سے بڑا ہے تو سب کو پتا ہے جوپیٹر جوپیٹر مشتری جواب درست ختم سوال ختم جی اسکور بورڈ دکھائیے یہاں سے دیکھتے کچھ ہیں گیم کہ کی پوزیشن بازی میں ارے واہ بھائی کمال ہی ہو گیا مطلب کمال ہو گیا ویسے واقعی ٹیم سی نے حاصل کیے ہیں 20 نمبر ٹیم سی ہمیشہ 20 نمبر کیوں لے کے جاتی ہے جو ایریا یہاں کسی جو ہے نا کسی کی بددعا ہے نہیں یہاں جیت کے گئے بھائی اچھا ہاں ٹیم بی نے حاصل کیے ہیں 130 اور ٹیم اے نے حاصل کیا 110 اس طرح فاتح قرار پائی ٹیم بی پروین شاگر کا بڑا پیارا شعر ہے کہ کس شخص کا دل میں نے دکھایا تھا کہ اب تک وہ میری دعاؤں کا اثر کاٹ رہا ہے کیا بات ہے تو کسی کا دل نہ دکھایا کریں ورنہ آپ کی دعاؤں کے اثر کٹ جاتے ہیں بالکل اچھا جی اب ہم بتاتے ہیں آپ کو جی تیسری پوزیشن پہ آنے والی ٹیم کو ملے گی ایکسپریس کی جانب سے ایک آئرن اور ساتھ میں کرشی کا گفٹ ہیمپر خالی ہاتھ نہیں جائیں گے آپ آپس میں بانٹ لیجیے گا لڑیے گا نہیں اس کا آپ نے سری پکڑا دی کام بڑھا دیا اس کا اور جی دوسرے نمبر پہ آنے والی ٹیم کو مل رہا ہے ایکسپریس کی جانب سے فوڈ فیکٹری بیگو ٹیل کی طرف سے 2 موبائل واو اور ساتھ میں کرشی کا گفٹ ہیمپر چلے شکر ہے 2 موبائل ملے اس میں لڑائی نہیں ہوگی آدھے دن تم استعمال چاند رات سے آغاز کیجیے گا اور جی میں چاہوں گی کہ آپ یہاں پہ اگر تشریف لا سکتی ہیں تاکہ ہم آج کی فاتح ٹیم جو قرار پائی ہے اس کو وہ انعام دیں جو کہ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ کاش یہ انعام مجھے مل جائے آئیے جی ٹیم بی کو مل رہا ہے اے آر ایویشن کی طرف سے 2 عمرے کے ٹکٹ کیا کہیں گے آپ بہت زیادہ خوشی ہے جیتنے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جیتے یہاں پہ تمہیں یقین تھا کہ تم جیت جاؤ گے ہاں نہیں بہت زیادہ ٹف تھا سیکنڈ راؤنڈ کے بعد اسپیشلی لیکن کم بیک کیا ہم لوگوں نے تو بس جیت گیا الحمدللہ بس زیادہ بات کرنا دوست ہیں یا بھائی ہیں یونیورسٹی فرینڈز ہیں آپ کیوں بات کرنا پسند نہیں کر رہے ہیں مطلب کیا ہم نے جویریہ سے آپ کی کوئی مطلب پرابلم ہے بتائیں نا نہیں میں تو بات کر کے دم لوں گا یار میں تو آج سننا چاہتا ہوں کہ کیا کہیں میں آپ سے بات کروانا چاہتا ہوں کیا بات کریں گے آپ میں آپ سے پوچھوں گا کہ اور کیا ہو رہا ہے آج کل بھائی مطلب آپ کو کیسا لگ رہا ہے عمرے کا ٹکٹ حاصل کرنے کے بعد ابھی تک تو اچھا لگ رہا ہے ابھی تک تو کب تک اچھا نہیں لگے گا اچھا ہی لگے گا تب تک بھی اچھا لگے گا اللہ میں بتاتی ہوں کیسا لگ رہا ہے جی عمرے پر جانے والوں کے لیے ایک شعر پیش کرتی ہوں امید ہے کہ آپ سب کے دلوں میں اتر جائے گا یہ شعر جب رواں ہم ہوئے اور
اور مدینہ چلے جب رواں ہم ہوئے اور مدینہ چلے آرزو محو شوق نظر ہو گئی بالیقین تو نہیں پھر بھی ایسا لگا بالیقین تو نہیں بالیقین تو نہیں پھر بھی ایسا لگا جیسے خیر البشر کو خبر ہو گئی جیسے خیر البشر کو خبر ہو گئی جیسے خیر البشر کو خبر ہو گئی جب رواں ہم ہوئے اور مدینہ چلے سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب اور مدینہ کی گلیاں جو ہیں اس میں جانے کا ہر مسلمان کو شوق ہے اور میں ایک اور بات بھی بتاؤں کہ جو لوگ مسلم نہیں ہیں نا ان کو بھی بڑا اس چیز کا وہ ہوتا ہے اشتیاق ہوتا ہے کہ وہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ جو ہے لوگ اچھا میں نے سنا ہے کہ غیر مسلم وہاں اس ویسینٹی میں قدم نہیں رکھ سکتے الاؤڈ نہیں ہے بالکل نہیں اچھا بالکل 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 تو کچھ آپ سنا دیں اس حوالے سے مدینے کی گلیوں کے حوالے سے پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت ہر اشک پہ ایک خلد ہے ہر اشک کی قیمت تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے